الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. جو حضرات کی دعوت ہے میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں اور ساتھیوں، ہیلو ہمارے وہ آ کے مدرسہ میں کھانا کھا لیں. ہمارے ایک 6 سال کا بچہ جو گم ہو گیا ہے، باقا کا عاقب نام ہے. ان کی والدہ جلسہ گاہ میں ہیں، جلسہ گاہ میں. وہاں اس بچے کو پہنچا دیجئے. جس حضرات کو بھی وہ بچہ ملے اس بچے کو جلسہ گاہ میں پہنچا دیں. ان کی عاقب نام کا لڑکا جو کہ میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں اور ساتھیوں، ہمارے اکابر اور بزرگان دین اور ہم سب کے محترم و مکرم حضرت مولانا سید حبیب احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور حضرت مولانا و مفتی ابو ذر صاحب دامت برکاتہم اور پیر طریقت حضرت مولانا محمود الحسن صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا انوار اللہ صاحب فلک دامت برکاتہم، بڑے بڑے اکابر ہمارے ابھی باقی ہیں. ان کو ہمیں سننا ہے اور ان کی باتوں پہ انشاءاللہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ. میں ایک بات عرض کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. میں نے اسی مناسبت سے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان آپ کو سنایا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: اے میرے بندو، اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، جو نعمتیں ہماری تمہارے اوپر بارش کی طرح سے برس رہی ہیں، تو تم گن نہیں سکتے ہو، شمار نہیں کر سکتے ہو. تمہاری زندگیاں ختم ہو جائیں گی لیکن میری نعمتیں ختم نہ ہوں گی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں. اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے میرے بندو، اگر میری نعمتوں کو پا کر کے شکر گزاری کرو گے تو میں ان نعمتوں میں اضافہ کروں گا، اور اگر تم نعمتوں کی ناقدری کرو گے تو جس طریقے سے میں دینے کی قدرت رکھتا ہوں، چھیننے کی بھی قدرت رکھتا ہوں، چھین بھی لوں گا اور الگ سے عذاب شدید بھی دوں گا تم. اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہمیں ملی ہیں اور ہم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. آج صرف ایک نعمت کے بارے میں تھوڑی دیر آپ سے گفتگو کرنی ہے. میرے بھائیوں، اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. لڑکا ہو یا لڑکی، یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے. اس نعمت کی قدردانی ان لوگوں سے معلوم کیجئے، ان سے پوچھئے کہ ان کے دل پہ کیا گزرتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی بہت ساری چیزیں عطا فرمائی ہوں. اچھا مکان بھی ہے اور اللہ نے انہیں مال و دولت سے بھی نوازا ہے اور دنیا کے بہت سارے وسائل ان کے پاس ہیں، لیکن ان کا گھر اولاد کی دولت سے خالی ہے. تو کس قدر مایوس رہتے ہیں. آپ ان سے پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو بڑا اچھا مکان دیا ہے اور مکان میں جو آرام اور راحت کے اسباب ہیں وہ بہت اچھے ہیں جن سے آپ کو راحت ملتی ہوگی. آپ جتنی تعریف کریں گے تو وہ شخص یہی کہے گا کہ کیوں میرا مذاق اڑا رہے ہو. میرے دل سے پوچھو کہ اللہ پاک کا سب کچھ دیا ہوا ہے لیکن اس گھر میں کوئی چراغ جلانے والا نہیں ہے، میرے بعد کوئی چراغ جلانے والا نہیں ہے. بالکل سونا سونا لگتا ہے.
پتہ یہ چلا کہ اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. سب کچھ ہو اولاد نہ ہو تو سب بیکار ہے. اور جھوپڑی کا گھر ہو اور اس میں بچے ہوں تو وہ گھر رونق والا بن جاتا ہے. اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس نعمت کی قدردانی کیا ہے میرے بھائیو؟ اس نعمت کی قدردانی یہ ہے کہ ہم سب کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بچے کی پیدائش سے، بلکہ یوں کہیے کہ مرد و عورت کا جب نکاح ہوتا ہے اس وقت سے لے کر کے اور پوری زندگی کی ہدایات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پوری زندگی گزارنے کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ ان طریقوں کے مطابق اگر ہماری زندگی ہے اور ہماری اولاد کو ہم نے ایسا بنایا ہے تو گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی قدردانی کر رہے ہیں. اور اگر خدا نہ خواستہ اللہ کے حکموں سے کے خلاف اور اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف اگر ہم اپنے بچے کی تربیت کر رہے ہیں اور بچے کو ہم پال رہے ہیں اور بچے کو اپنے پاس رکھ کر کے اس کو بڑا کر رہے ہیں تو میرے بھائی اس نعمت کی ہم ناقدری کر رہے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ گھر میں بچہ ہو یا بچی ہو، جب پیدا ہو تو سب سے پہلے اس کو صاف ستھرا کر کے اس کے داہنے کان میں اذان کے کلمات کہے جائیں، بائیں کان میں اس کی اقامت کے کلمات کہے جائیں. ابھی تو ظاہر ہے کہ ناسمجھ بچہ اور بچی ہے، لیکن اس کے کان میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی، اللہ کی وحدانیت اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی شہادت جب اس کے کان میں اس کے کلمات جب کہے جائیں گے تو اس کا اثر اس کے بڑے ہونے پر ظاہر ہوگا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اس کے بعد فرمایا ہے کہ اگر ماں باپ کو وسعت ہو تو جب بچہ یا بچی 7 دن کے ہو جائیں تو ان کا عقیقہ کر دے. اس کے بھی بہت سارے فوائد بیان کیے گئے ہیں. ایک طرح سے بچے کا صدقہ ہے. اللہ تعالیٰ اس عقیقے کی برکت سے آفات اور بلاؤں سے اللہ اس کو محفوظ فرما دیتے ہیں. پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچہ ہو یا بچی تو اس کا اچھا نام رکھو. اچھا نام کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کے نام کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ سب سے اچھا نام بچوں کے لیے وہ نام ہے جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کے شروع میں عبد یا عباد یا عبید نام لگا کر کے بنا لیا جائے. عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الرحیم، عبد الجبار، عبد الغفار، یہ نام حدیث پاک میں بڑے پیارے نام بتائے گئے ہیں. بچیوں کے نام کے سلسلے میں یہ ہے کہ صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کے جو اسماء پاک ہیں ان کو رکھا جائے اور ان میں سے کوئی نام رکھا جائے. نام کا بڑا اثر پڑتا ہے، بچوں پہ نام کا بڑا اثر پڑتا ہے. ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں ایک بوڑھے شخص آئے. انہوں نے شکایت کی کہ یا امیر المومنین، میرا بچہ میری خدمت نہیں کرتا ہے، میرے حقوق کو ضائع کرتا ہے اور میں خدمت کا محتاج ہوں، لیکن میری دیکھ ریکھ نہیں کرتا، دیکھ بھال نہیں کرتا. ظاہر ہے قرآن پاک میں بڑی تاکید کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو اولاد کو تاکید کی گئی ہے. بس کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سب سے بڑے حق کے ساتھ والدین کے اس حسن سلوک کو جوڑا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا رب یہ حکم دیتا ہے کہ ان کی عبادت کے سوا تم کسی کی عبادت مت کرو، صرف انہی کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. میرے بھائیو، والدین کا بہت بڑا مقام ہے. امیر المومنین سن کر کے بہت غصہ ہوئے، فوراً ایک آدمی کو بھیجا کہ ان کے بیٹے کو بلا کے لاؤ. بیٹا حاضر ہوا امیر المومنین کی خدمت میں تو پوچھا کہ تمہارے والد یہ تمہاری شکایت کر رہے ہیں کہ تم ان کی خدمت نہیں کرتے ہو، ان کا حق نہیں ادا کرتے ہو. تو بچے نے برجستہ یہ جواب دیا کہ یا امیر المومنین، جب میں بچہ تھا، چھوٹا تھا، تو انہوں نے میرے حقوق کو نہیں ادا کیا ہے، تو میں ان کے حقوق کو کیسے پہچانوں، کیسے ادا کروں.
انہوں نے میرے حق کو ضائع کیا ہے، انہوں نے ایسی عورت سے نکاح کیا ہے کہ جو باندی ہے، جس کے چال چلن اچھے نہیں ہیں، میں اس باندی سے پیدا ہوا ہوں، میرا نام انہوں نے جعل رکھا ہے۔ عربی میں جعل کا معنی وہ کیڑا جو گندگی کھاتا ہے، گندگی کو جمع کرتا ہے، اور کچھ باتیں کہیں۔ امیر المومنین خاموشی سے سنتے رہے اور باپ سے مخاطب ہو کر کے کہا کہ تم میرے دربار سے نکل جاؤ، تم نے پہلے اس بچے کا حق ضائع کیا ہے، اس لیے بچہ تمہارا آج یہ حق ضائع کر رہا ہے، یہ تو بدلہ ہے۔ دنیا عجب بازار ہے، کچھ جنس یہاں کی ساتھ لے، کیا خوب نقد سودا ہے، اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے۔ میرے بھائیوں، آج ہم اپنی اولاد کے حقوق کو ضائع کرتے ہیں، ان کی تعلیم تربیت، ان کو اچھا بنانے کی فکر نہیں کرتے ہیں۔ تھوڑا سا اللہ پاک نے ہمیں مال دیا ہے، تھوڑا سا پیسہ اگر دیا ہے تو سب سے پہلے ہم اس بچے کو ایسے لوگوں کے، ایسے اسکولوں اور مشینریوں کے حوالے کر دیتے ہیں جہاں پہ لفظ اللہ لینا تو زبان پہ لانا بہت دور کی بات ہے، اور پھر اسلامی طور طریقہ کیا سکھایا جاتا ہوگا میرے بھائی۔ یہ تو ہمارا حال ہے کہ اپنے بچے کی نہ تعلیم کی ہم کو فکر ہے، نہ اس کو مسلمان بنانے کی فکر ہے، اپنی بچی کو ہم اچھا بنانا نہیں چاہتے ہیں، ہم بچپن سے اس کے حقوق کو ضائع کر دیتے ہیں میرے بھائیوں۔ پھر وہ بچے جب بڑے ہوتے ہیں اور جب ان کا جو تعلیم کا، تربیت کا، ماحول کا، اور جو انہوں نے کلچر پایا ہے، تہذیب پائی ہے، جب اس کا برتاؤ ہمارے ساتھ کرتے ہیں تو ہم پھر روتے پھرتے ہیں کہ ہمارا بچہ تو نافرمان ہے، ہمارا بچہ تو ایسا ہے، حضرت دعا کر دیجئے بچہ نیک بن جائے، حضرت کوئی تعویذ لکھ دیجئے کہ اس کا دل بدل جائے۔ کیا دل بدل جائے گا؟ بربادی کے سامان تو ہم نے خود تیار کیا ہے، ہم نے اس کے حقوق کو ضائع کیے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ اچھا نام رکھو، اچھے نام کا اچھا اثر ہوتا ہے۔ ایک روایت میں ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا نام رکھو، میدان محشر میں تمہارے نام کے ساتھ، تمہارے والد کے نام کے ساتھ تم کو پکارا جائے گا، جہاں ساری انسانیت جمع ہوگی۔ بتائیے اگر اچھا نام نہیں ہوگا کتنی شرمندگی ہوگی میرے بھائی۔ اچھا نام ہونا چاہیے۔ آج کل ہمارا مزاج بنا ہوا ہے، لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب ایسا نام رکھیے جو بالکل یونیک ہو، ایسا نام رکھیے جو ہمارے محلے بھر میں، ہمارے رشتہ داروں میں کسی کا نہ ہو، تو اس کا نام اینٹ پتھر رکھ دیا جائے، یہی کسی کا نام نہ ہوگا اور کیا رکھا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ سب مزاج ہم اپنے مزاج کو بدلنا چاہیے۔ ہمیں اسلامی اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے پر آنا ہوگا، تب ہمارا معاشرہ اچھا ہوگا، ہماری اولاد اچھی ہوگی تو ہمارا معاشرہ اچھا ہوگا، ہمارا گھرانہ اچھا ہوگا۔ ظاہر ہے بچے جب بڑے ہوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ بولنے لگے سب سے پہلے اس کو لفظ اللہ سکھاؤ، اللہ اللہ بولنا سکھاؤ۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارے لیے تعلیم دی گئی ہے۔ پھر بچہ جب پڑھنے کے قابل ہو جائے تو اس کو دینی تعلیم سے آراستہ کرو، دینی تعلیم پڑھاؤ، اس کو کلمہ سکھاؤ، اس کو دینی تعلیم دو۔ اور ظاہر ہے کہ دینی تعلیم کے جو مراکز ہیں اور دینی تعلیم کے جو مقامات ہیں، یہی مکتب ہے، یہی مدرسے ہیں، یہی مسجد والے مکتب ہے جو ہمارے امام صاحبان صبح کو پڑھاتے ہیں، شام کو پڑھاتے ہیں، یہ مدرسے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ کی یہ بستی الحمدللہ ان خوش نصیب بستیوں میں ہے۔ مجھے پوری بات اور پورا حال بتایا جناب مولانا مشیر الحق صاحب سلمہ نے، کہ بتایا کہ حضرت ایسا ایسا نظام ہے، ماشاءاللہ ایسا ہوا، اور بہت خوشی ہے الحمدللہ۔ ہم سب کو بڑی خوشی ہوئی سن کر کے، اپنے بڑوں کو سنایا۔ حضرت ناظم صاحب دامت برکاتہم نے جب ان کی باتوں کو سنا تو حضرت خوش ہوئے۔ ہمارے جو بڑے ہیں، ہمارے اکابر ہیں، ان کی کھیتی ہمارے یہی بچے جن کو ہم پڑھا کے تیار کرتے ہیں، جب یہ کسی علاقے میں، اپنے علاقے میں کہیں جا کر اچھا کام کرتے ہیں تو دل خوش ہوتا ہے، دل خوش ہو جاتا ہے۔ دل اس لیے خوش ہوتا ہے کہ مدرسے میں پڑھنے پڑھانے والے جو یہ ہمارے علماء کرام ہیں، حفاظ کرام ہیں، قرائے کرام ہیں، جو پڑھاتے ہیں اساتذہ کرام، ان کے بچے جو تیار ہوتے ہیں پڑھ کر کے، یہ بہترین نیٹ ورکنگ ہے، یہ بہترین نیٹ ورکنگ ہے۔ سن لیجیے اچھی طرح سے، ہمارا شاگرد پڑھائے گا، وہ سینکڑوں شاگردوں کو تیار کرے گا، پھر وہ اس کے شاگردوں کو تیار کریں گے۔ بہترین صدقہ جاریہ ہے الحمدللہ، یہ بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ آج مولانا مشیر الحق صاحب آپ کے گاؤں میں آئے ہیں، ماشاءاللہ قابل مبارکباد ہے۔ اس گاؤں کے سارے
سب لوگ قابل مبارکباد ہیں کہ ماشاءاللہ ان کی توجہ ہے اور ان کا تعاون ہے، ان کی محبت کی نظر ہے۔ ماشاءاللہ یہ مدرسہ آپ کا خوب کامیاب ہے۔ اس وقت ماشاءاللہ بھی بچوں کی جو دستار بندی ہونی ہے، یہ گویا کہ ہماری محنت کا پھل تیار ہو کر کے ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ ایک بچہ قسم خدائے پاک کی، ایک حافظ قرآن سب لوگوں کی بخشش کے لیے کافی ہے۔ آج کئی بچوں کے لیے ماشاءاللہ کئی بچوں کے سروں پہ یہ دستار باندھی جائے گی۔ میرے بھائیوں، بڑی سعادت کی بات ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے، نیکی کتنی ہی ہو چھوٹی تو اسے ہلکی نہ جان، نیکی کتنی ہی ہو چھوٹی تو اسے ہلکی نہ جان، رب کی بخشش کے لیے کوئی بہانہ چاہیے۔ کیا پتہ اللہ تعالی ہماری اسی عمل کو قبول فرما لیں اور اس بستی کے لوگوں کی مغفرت ہو جائے۔ میرے بھائیوں، بڑی سعادت کی بات ہے ماشاءاللہ، بہت خوش نصیبی کی بات ہے کہ مدرسہ یہاں پر ہے اور ماشاءاللہ اچھا نظام چل رہا ہے، اچھی تعلیم و تربیت کا اچھا نظام ہے ماشاءاللہ۔ بہت خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ خوب ترقیات سے نوازے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے یہاں کے لوگوں کو بھی فلاح دارین عطا فرمائے، دین دنیا دونوں کی بہتری عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرے بھائیوں، عرض یہ کرنا ہے کہ یہ مدرسہ ہے، اب ہماری ذمہ داری ہے اس مدرسے کو ہم آباد کریں۔ ہر آدمی اس بستی کا یہ طے کرے کہ ہمارے گھر میں انشاءاللہ سارے بچے حافظ قرآن ہوں گے انشاءاللہ۔ حافظ قرآن بنائیے اور عالم دین بنانے کی فکر کیجئے۔ اس کے بعد آپ پھر عصری علوم بھی پڑھائیے۔ عصری علوم اور یہ دنیاوی جو فنون ہیں ان کو پڑھانے کو نہیں منع کیا جا رہا ہے۔ ہاں، یہ ضرور کہتے ہیں، آپ نے کسی بھی عالم سے یہ نہیں سنا ہوگا کہ وہ منع کریں کہ آپ اپنے بچے کو انگلش کی تعلیم مت دیجیے، انگریزی تعلیم مت دیجیے، لیکن یہ ضرور کہتے ہوئے سنا ہوگا اور کہتے ہیں ہم لوگ کہ پہلے اپنے بچوں کو مسلمان بنائیے، بچیوں کو اسلام اور مسلمان بنا کر کے، اسلام والا بنا کر کے اور پختہ بنائیے، ان کا عقیدہ درست کیجیے، ان کے اعمال درست کیجیے، ان کے اخلاق اچھے بنائیے۔ اور ظاہر ہے کہ اعمال اچھے ہوں گے، اخلاق اچھے ہوں گے، کردار اچھا ہوگا دینی تعلیم سے۔ دینی تعلیم سے میرے بھائیوں، دینی تربیت سے یہ سب چیزیں ملیں گی۔ مدرسوں ہی میں سکھایا جاتا ہے کہ ماں باپ بہت بڑی نعمت ہیں، مدرسوں میں سکھایا جاتا ہے کہ ماں کے پیروں تلے جنت ہے، اسی مکتب میں سکھایا جاتا ہے کہ باپ جنت کا دروازہ ہے۔ ماں کی خدمت کر کے انسان جنت بنا لے یا ان کو ناراض کر کے اور ان کو تکلیف دے کر کے چاہے اپنے لیے جہنم خرید لے، یہ سب چیزیں، یہ سب تعلیم کہاں ملے گی؟ مدرسوں ہی میں بتایا جاتا ہے کہ بڑوں کے ادب کرو، چھوٹوں پہ شفقت کرو، میرے بھائیوں غریبوں کی مدد کرو، ضعیفوں کی مدد کرو۔ یہ سب چیزیں کہاں بتائی جاتی ہیں؟ مدرسوں میں بتائی جاتی ہیں۔ اس لیے اولاد جو ہمیں اللہ پاک کی نعمت ملی ہوئی ہے، اس نعمت کی قدردانی یہی ہے کہ اپنے بچے اور بچیوں کو سب سے پہلے دینی تعلیم سے، دینی تربیت سے آراستہ کیجئے۔ میرے بھائیوں، یہ سب ناسمجھی کی باتیں ہیں کہ آپ بچپن سے ان کو نہ جانے کہاں سے کہاں ڈال دیتے ہیں، کر دیتے ہیں۔ بہت سارے بچے تو کلمہ تک نہیں جانتے ہیں، نماز کے مسائل تک نہیں جانتے ہیں، نماز کی دعائیں تک نہیں جانتے ہیں۔ ایک واقعہ سنا کر کے، اور یہ قصہ کہانی نہیں سنا رہا ہوں، یاد رکھیے گا اس بات کو، جن صاحب کے سر پہ یہ بات گزری ہے انہوں نے مجھ سے رو کر کے سنایا تھا۔ یہ بات سنا کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ ایک صاحب ہیں، بڑے پیسے والے، انہوں نے خود سنایا کہ مولانا میں نے اپنے پوتے کو بڑی محبت سے کہیے اور بڑی آرزو اور تمنا سے پڑھایا، اور اس کو بچپن ہی سے میں نے یہ طے کر لیا تھا اس کو ڈاکٹر بناؤں گا۔ دادا بیچارے پیسہ خرچ کیے، ڈاکٹر بنانے کے لیے اس کو جرمن بھیج دیا۔ کئی سال پہلے کی بات ہے، خود سنا رہے تھے، ان کے والد، بچے کے والد سنا رہے تھے، دادا نے محنت کی، پڑھایا لکھایا، سب کچھ کیا۔ بچہ جب پڑھ کر کے ڈاکٹر بن کر کے جب آیا تو دادا عمر آگے بڑھ چکی تھی، تو لڑکے کے والد نے مجھ سے سنایا کہ مولانا جب میرے والد کا انتقال ہوا، یعنی جب لڑکے کے دادا کا انتقال ہوا، تو سب لوگ نماز جنازہ کی صفیں لگائے ہوئے تھے، صفیں لگائے ہوئے تھے نماز جنازہ کی، جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے لوگ صفوں میں لگے ہوئے تھے۔ اور انہوں نے بتایا کہ میرا بچہ جس دادا کا جنازہ ہے
وہی پوتا جس کو دادا نے پڑھایا تھا اور جرمن بھیج کر کے ڈاکٹر بنایا تھا، وہ اپنے فرینڈ اور دوستوں کے ساتھ جو کرسچن تھے اور غیر ایمان والے تھے ان کے ساتھ یوں ہاتھ باندھے دوستوں میں باہر کنارے کھڑا تھا۔ کسی نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آئیے دادا کی نماز جنازہ پڑھ لیجئے، صف میں آ جائیے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ پڑھ لیجئے، مجھے جنازہ کی دعا یاد نہیں ہے۔ تو ان کے والد مجھ سے کہہ کر کے رو رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ مولانا مجھ کو اتنا افسوس ہوا، اتنا قلق ہوا کہ میرے والد نے اپنی زندگی کا سرمایہ خرچ کر کے میرے بیٹے کو ڈاکٹر بنایا، پوتے کو، اب وہ دادا آج اس کا جنازہ یہاں پر پڑا ہوا ہے، اب پوتا جنازہ کی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، پڑھانا تو دور کی بات ہے، نماز جنازہ کے صف میں نہیں کھڑا ہے۔ میں نے کہا کہ اس دادا نے سرمایہ کو برباد کیا یا سرمایہ کو کامیاب کیا، بتائیے آپ لوگ۔ وہ کہتے جا رہے تھے اور روتے جا رہے تھے، آنسو ان کے بہہ رہے تھے۔ میں نے ان کو تسلی دی کہ اب یہ سب غم نہ کیجئے، اب یہ کیجئے کہ اب گھر کے اور جتنے بچے آپ کے ہیں چھوٹے، اور یہ آپ وصیت کر جائیے کہ ہمارے گھر کے بچے اور بچیوں کو سب سے پہلے دینی تعلیم دیا جائے، ان کو دینی تعلیم سے آراستہ کیا جائے، پھر اور بھی تعلیم دی جائے۔ میرے بھائیو بتائیے، اندازہ لگائیے کہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ اپنی گاڑھی کمائی اور اپنے پسینے کی کمائی لگا کر کے ڈاکٹر بنا دیا، ٹھیک ہے ایک ہنر دے دیا، لیکن اس دادا کو کیا ملا؟ نماز جنازہ تک تو پوتا پڑھا نہیں۔ اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی ایسا ہو۔ اس لیے میرے بھائیو میں آپ سے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ آپ میں سے ہر آدمی اس کی فکر کیجئے کہ ہمارا بچہ، ہماری بچی کم از کم اس قابل ہو کہ جب ہم دنیا سے چلے جائیں تو کم از کم ہمارے لیے کچھ قرآن کی سورتیں، کچھ آیتیں پڑھ کر کے ایصال ثواب تو کر سکے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، وہ باپ جس نے اپنے بچے اور بچیوں کی صحیح تعلیم و تربیت کر دی اور ان کو نیک بنا دیا اور ان کو دینی تعلیم سے آراستہ کیا، اچھی تربیت سے آراستہ کر دیا، اور ان کے لیے دنیا کچھ نہیں چھوڑا، نہ زمین چھوڑی، نہ جائیداد چھوڑی، نہ بینک بیلنس چھوڑا، اور نہ 4 ویلر چھوڑا، نہ بنگلہ چھوڑا، اس باپ نے اپنی اولاد کو سب کچھ دے دیا۔ اور جس ماں باپ نے اپنی اولاد کو دینی تعلیم سے آراستہ نہیں کیا اور نہ تعلیم کی تربیت کی فکر کی اور دنیا خوب بنا دیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس باپ نے اپنی اولاد کو کچھ نہیں دیا۔ میرے بھائیوں یہ حقیقت ہے، آپ بھی اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہوں گے، میں نے بھی خوب دیکھا ہے کہ ایسے لوگوں کی جائیداد جو بڑی محنت سے کما کر کے اولاد کے حوالے کر دیے، اور جب وہ دنیا سے گئے تو پھر اولاد نے اس دولت کو جو کباڑا کیا ہے اور جو اس کو برباد کیا ہے، اللہ کی پناہ میرے بھائیو۔ اس لیے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ الحمدللہ آپ حضرات نے اپنے تعاون سے اور اپنی فکر سے اس ادارے کو قائم کیا ہے، اللہ تعالیٰ استقامت نصیب فرمائے، آمین۔ میرے بھائیو اب اس سے فائدہ اٹھائیے، پوری بستی کے لوگ یہ طے کریں کہ انشاءاللہ ہمارے ہر گھر میں سب بچے حافظ قرآن ہوں گے، اور حافظ قرآن بنا کر کے تعلیم سے، دینی تعلیم سے آراستہ کریں گے ان کو، انشاءاللہ ایک دینی ماحول بنائیں گے انشاءاللہ، اور علاقے کے بچے بھی آ کر کے فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے میرے بھائیوں، اس ادارے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی اچھی بنا دیں گے اور آخرت بھی اللہ اچھی بنائیں گے میرے بھائیوں۔ یہ اپنی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے کہ جس بستی میں دینی تعلیم کا نظام ہوتا ہے، دینی تعلیم کا مدرسہ اور مکتب اچھا چلتا ہے، تو وہاں برکت ہی برکت ہوتی ہے، کھلے آنکھوں برکت دیکھی جاتی ہے میرے بھائیوں، برکت دیکھی جاتی ہے۔ اس لیے یہ بڑی دولت جو ملی ہوئی ہے، اور ماشاءاللہ اچھا کام بھی ہو رہا ہے الحمدللہ، اچھا نظام بھی چل رہا ہے الحمدللہ، یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ آج اس ادارے کا جو نتیجہ سامنے آ رہا ہے، اور ان جو حفاظ کرام کے سروں پہ جو دستار باندھی جائے گی ماشاءاللہ، ہم بہت ہی مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ مولانا مشیر الحق صاحب اور ان کے رفقائے کار ہیں، اور ماشاءاللہ جو گاؤں کے لوگ ہیں، ہر فرد قابل مبارکباد ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے سعادت کو قبول فرمائے، اور مزید اللہ تعالیٰ اس ادارے سے ہم سب کو جڑنے کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔